الصلاة خير من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مردے کے زندہ ہونے کی کیا حقیقت ہے؟ ہم سب نے فلموں اور کہانیوں میں تو دیکھا اور سنا ہوگا، لیکن بہت کم واقعات ایسے ہیں جب یہ اصل زندگی میں بھی ممکن ہوا ہو۔ اس کا تعلق کسی جادو یا کسی ویدی طاقت سے ہوا ہی نہیں، بلکہ یہ کچھ ایسے وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ انوکھی اور نئی بات نہیں ہے، بلکہ اسے لزارس سنڈروم کہا جاتا ہے۔ دراصل لزارس وہ آدمی تھا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مرنے کے 4 دن بعد اسے زندہ کیا تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دل کا دورہ پڑنے کے بعد سانس رک جاتی ہے اور انسان کو مردہ قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا چھاتی پر دباؤ ڈالنے سے یا دباؤ پڑنے سے بھی ہوتا ہے، اور یہ دباؤ ختم ہوتے ہی دھڑکن دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح کا ایک عام کیس 2013 میں نوزائیدہ بچے کی رپورٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ ڈاکٹر نے اسے بالکل مردہ قرار دے دیا تھا۔ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹر مائیکل کے مطابق شدید سردی کے باعث اس بچے کی پیدائش کے دوران خون کی حرکت بند ہو گئی تھی، مگر دماغ کا خون گردش کرتا رہا، اور جیسے ہی درجہ حرارت کچھ کم ہوا اور نارمل لیول پر واپس آیا، تب وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ایسے کئی اور بھی واقعات ہیں جن کی حقیقت کے مطابق آج کی اس ویڈیو میں بات کی جائے گی، اور اس عورت کے متعلق بتایا جائے گا جو کہ خاص طور پر قبر میں دفناتے وقت زندہ ہو گئی۔ لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ آئیے ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، مردے کے زندہ ہونے کا واقعہ پشاور میں پیش آیا، جب ایک دہشت گردی کے واقعے میں جان کھونے والے 14 افراد کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں تدفین کے لیے قبرستان لے جایا گیا۔ دفناتے وقت ایک مردے کے جسم میں حرکت ہونے لگی۔ اس شخص کا نام سہراب تھا جو کہ زندہ پایا گیا۔ اس کو فوراً ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے سہراب کو انجیکشن لگا کر لیڈی ریڈنگ اسپتال میں منتقل کر دیا، جہاں سہراب پھر دم توڑ گیا۔ سہراب کے حرسہ کے مطابق لیڈی ریڈنگ اسپتال نے سہراب کو پہلے ہی مردہ قرار دے دیا تھا۔ اس کو تابوت میں رکھنے کے بعد 5-6 گھنٹے کے بعد اس کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی تھی، تو سہراب نے تابوت کے اندر سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ سب لوگ بہت حیران ہو گئے کہ ایک مردے کے تابوت میں سے آواز آ رہی ہے۔ جب اس تابوت کے ڈھکن کو اٹھایا گیا تو سہراب کو زندہ پایا گیا۔ فوراً سہراب کو اسپتال میں بھیجا گیا، جہاں وہ دوبارہ سے دم توڑ گیا۔ اس واقعے کے بعد سہراب کے لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے اسپتال کے خلاف خوب احتجاج بھی کیا۔ پیارے دوستو، یہ ایسے واقعات پیش آنے کی وجہ کیا ہے؟ سائنس اور طبی حوالے سے اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس پر کئی ریسرچیں موجود ہیں جس کو کچھ لوگ مانتے بھی ہیں اور کئی لوگ ان سے بالکل انکار بھی کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایلٹ نامی ایک خاتون کا بھی ہے جو کہ ایک حادثے میں مر گئی۔ پیارے دوستو، اس کی لاش کو سرد خانے میں بھجوایا گیا، جہاں یہ لاش برف کے ساتھ جم کر بالکل برف بن چکی تھی۔ ایک دن اس سرد خانے میں کام کرنے والے ایک شخص نے اس لاش کو حرکت کرتے دیکھا۔ اس شخص نے فوراً اس کی تدفین کا اہتمام کیا کہ کہیں یہ لاش کوئی آش بدہ نہ بن جائے اور اس کے لیے کوئی نئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ پیارے دوستو، مرنے والی ایلٹ کی عمر 51 برس تھی، جو کہ سرد خانے میں اس کے پاؤں کے ساتھ لگے ٹیٹو پر درد تھی، جس پر اس کی موت کی وجہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ بتائی گئی تھی۔ جب اس کو قبر میں اتارا جانے لگا تو حیرت انگیز طور پر اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور وہ زندہ ہو گئی۔ فوراً ڈاکٹرز نے اس کا چیک اپ کیا تو وہ زندہ تھی اور وہ بالکل ٹھیک تھی۔ مردہ خانے میں 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کے جسم میں زندگی کی ایک چنگاری باقی رہ گئی تھی۔ اب وہ دوبارہ آگ بن چکی تھی اور وہ پھر سے زندہ ہو گئی تھی۔ یوں ناظرین گرامی، ملک بھر کے مردہ خانوں میں یہ کھلبل مچ گئی تھی کہ مردہ زندہ ہو گیا ہے، اور اس واقعے نے ڈاکٹر اور پوسٹ مارٹم کرنے والے عملے کی قابلیت پر یہ سوال کھڑے کر دیے تھے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ کچھ عرصے سے ایسے ہی واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 82% افراد مرنے کے 10 منٹ بعد ہی زندہ ہو گئے ہیں، جبکہ بقیہ مادہ افراد زندہ ہونے کے 24 گھنٹے کا وقت لیتے رہے۔ اس سب معاملے میں بظاہر ڈاکٹر کی غفلت صاف نظر آتی ہے،
ہے ایسا کئی بار دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈاکٹر حضرات اپنے لالچ اور وقت کی کمی کے باعث مریضوں اور بالخصوص ایسے موزنہ طور پر مردہ جو کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مر چکے ہیں انہیں صحیح سے نہ تو وقت دے پاتے ہیں اور نہ ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہی ایک واقعہ قصور کی رہنے والی زہرا بی بی کو اس کے بچے لاہور کے جنہ اسپتال میں صرف اس لیے لاتے ہیں کہ شاید اس کی والدہ کو علاج کی بہترین سہولیت میسر آ سکے۔ وہ ساری زندگی تو ایک اچھے ماحول میں نہیں رہ سکی، اب جبکہ وہ اپنے بستر مردہ پر جو شاید کسی اچھے اسپتال میں ہو اسے بہترین علاج مل سکے اور وہ اپنی صحت مندی اور زندگی کی جانب واپس آ سکے۔ لیکن ناظرین گرامی، بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، جہاں صحت کا صوبہ سرکار کی طرح جہاد میں کہیں دور دور تک شامل نہ ہو تو وہاں غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو کہ زہرا بی بی کے ساتھ ہوا۔ یعنی وہ مریض کو لائے تو اپنے پیروں پر تھے لیکن اسے واپس 4 کندھوں پر لے جایا گیا۔ زہرا بی بی کو جنہ اسپتال کے ایمرجنسی میں ایک بیڈ بھی نصیب نہیں ہوا، ڈاکٹر نے اسے وارڈ کی زمین پر ہی لٹا کر بد نصیب دل کی مریض کو ایک ٹرپ لگا دی۔ زہرا بی بی کو ایمرجنسی کے ٹھنڈے فرش پر لٹا کر ٹرپ لگائی گئی تھی۔ اب اس کو یہ تیز بخار ہوا تو وہ وجہ یہی تھی کہ ایک تو وہ ٹھنڈے فرش پر تھی اور دوسرا اللہ بہتر جانتا ہے وہ ٹرپ صحیح بھی تھی یا وہ غلط لگا دی گئی۔ وہاں موجود ڈاکٹر کو ترس نہ آیا اور کوئی اسے مرتے دیکھنے تک نہ آیا۔ ناظرین گرامی، اب زہرا بی بی کے لوگوں نے دہائیاں دی، وہ رو رو کر برا حال کرنے لگے تو زہرا بی بی کے بیٹے نے اپنی ماں کو تڑپتا دیکھ ڈاکٹر کے آگے التجا کی کہ میری ماں کو بچا لو، ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، کم سے کم کوئی بیڈ یا بستر ہی دے دو۔ لیکن ناظرین گرامی، اب تک بہت دیر ہو چکی تھی، زہرا بی بی اپنے سفر پر روانہ ہو چکی تھی اور دنیا کی ٹھنڈ ظالم معاشرے ملک میں بدترین تمام حاصل میں سے آزاد ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو چکی تھی۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں، ارباب احتیاط کی صرف نوٹس دے کر طلب کرتے ہیں اور اسی پر اتفاق کر لیتے ہیں۔ کوئی رپورٹ منظر عام پر آتی ہے اور نہ ہی کسی کو کسی کردار تک پہنچایا جاتا ہے۔ ہماری بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر عذاب سے دور رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو قائم اور دائم رکھے۔ اور پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔